السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے درخشاں اردو کلاس 10 کا جو ہے چیپٹر 6 کو پڑھ چکے تھے، یعنی آپ کا جو مضمون تھا عالمی حدت، آپ کا پہلا مضمون تھا، یہ آج آپ کا چیپٹر 7 ہے جو آپ کا مضمون ہی رہے گا۔ یہ آپ کا دوسرا مضمون ہے اور جس کا نام ہے ریا، اور جس کا مصنف ہے سر سید احمد خان، ہے نا۔ چلیے پھر اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے، آئیے لائٹ سے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں بالکل باریکی سے۔ آئیے، یہ رہا آپ کا مضمون، یہ بھی آپ کا دوسرا مضمون ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے عالمی حدت، وہ ایک ماخوذ تھا، سلیبس میں لیا گیا تھا، ہے نا۔ اس کا مصنف کون ہے؟ یہ جو آپ کا مضمون ہے ریا، اس کا اگر آپ کو پوچھے کہ ریا کا صنف کیا ہے، اس کا ودھا کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے ریا ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ ریا ایک مضمون ہے۔ اور آپ کا جو ریا ہے تو یہ کون لکھا ہے، اس کا مصنف، رائٹر، لیکھک کون ہے، تو آپ کو بتانا ہے سر سید احمد خان۔ کس نے؟ سر سید احمد خان کا جو ہے کون سا صنف لکھا ہوا ہے نا، کون سا مضمون لکھا ہوا ہے، تو آپ کو بتانا ہے ریا جو ہے نا، ریا جو ہے سر سید احمد خان کا جو ہے مضمون لکھا ہوا ہے نا۔ چلیے، آپ کا سبق، آپ کا جو ہے سبق کتنا ہے، آپ کا 7واں ہے، یعنی آپ کا چیپٹر 7 ہے نا۔ چلیے، سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے سر سید احمد خان کے بارے میں، ہے نا۔ اس کا پریچے کیا ہے، اس کا تعریف کیا ہے، اس کا جو ہے حالت زندگی کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ہم، یہ جو آپ کا اسٹار ہے کہ سر سید احمد خان کی والد کا نام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے پیدائش کیا ہے، اس کا پیدائش تو اس کا یہاں ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے دلی کے ایک معزز گھرانے میں کب پیدا ہوئے تھے، تو بول دیجیے کہ 1800 جو ہے 17 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ کب؟ 1800 جو ہے 17 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ کون؟ سر سید احمد خان۔ دیکھیے 1800 جو ہے 17 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، تو کہاں ہوئے تھے، تو دلی کے جو ہے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے تھے سر سید احمد خان۔ کب ہوئے تھے، تو بولیے گا 1800 جو ہے 17 عیسوی میں ہوئے تھے۔ آئے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے یہاں پہ آپ کا سر سید احمد خان کی والدہ کا نام کیا ہے نا۔ سر سید ہے نا احمد خان کی جو ہے والدہ کا نام، یعنی امی کی نام اگر آپ کو پوچھے تو آپ کو بتانا ہے عزیز النساء بیگم۔ یہ کافی پوچھ چکے ہیں، کیونکہ آپ کو پکا یاد کر لینا ہے، یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا اسٹار ہے۔ میں ایسے ہی لے کر کے نہیں آ گیا آپ کے لیے، ہے نا، اس کو جو ہے نا چن کر کے اس کو لایا گیا ہے نا۔ چلیے، آئے دیکھتے ہیں آپ کو کیا بولے ابھی۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان کے جو ہے والدہ کا نام کیا ہے، امی کی نام کیا ہے، تو آپ بتائیے گا عزیز النساء بیگم تھا، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ سر سید احمد خان کی جو ہے والد کا نام کیا تھا، تو آپ بولیے والد کا نام، جس کے ابو کا نام ہے میر متقی تھا۔ کیا تھا؟ میر متقی جو ہے یہ کون ہے، تو آپ کو بتانا ہے سر سید احمد خان کے جو ہے والد ہے، کون ہے، ابو جان ہے۔ کون؟ تو میر متقی جو ہے اس کا ابو جان ہے نا۔ چلیے، اگر آپ کو پوچھے اس کی پیدائش کب ہوا تھا، تو آپ کیا بولیں گے، 1817 عیسوی میں۔ تو کہاں ہوا تھا، تو آپ کو بتانا ہے دلی کے ایک معزز گھرانے میں ہوا تھا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان کے جو ہے والد کا نام کیا ہے، یعنی ابو کا نام کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے میر متقی۔ اور آپ کو پوچھے کہ والدہ یعنی امی کا نام کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے عزیز النساء بیگم۔ کیا بتائیں گے؟ عزیز النساء بیگم جو ہے آپ کو بتانا ہے۔ چلیے، یہ کافی پوچھتا ہے، آبجیکٹو میں آپ کو یاد کر لینا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کی تربیت ہے نا، ان کی جو ہے تربیت ان کی والدہ کے زیر سایہ میں ہوئی۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان کے جو ہے نا تعلیم و تربیت، ہے نا، ان کی تربیت جو ہے کس کے زیر سایہ میں ہوئی تھی، تو آپ کو بتانا ہے ان کی جو ہے تربیت جو ہے والدہ کے یعنی امی کے جو ہے زیر سایہ میں ہوئی تھی، ہے نا۔ چلیے،
आगे देखते हैं आपका अगला स्टार कह रहा है कि तहसील इल्म है ना, तहसील इल्म के बाद, तहसील क्या होता है यानी इल्म हासिल करने के बाद है ना, तहसील इल्म के बाद यानी इल्म हासिल करने के बाद जो है उन्होंने 1862 ईस्वी का 1862 ईस्वी में है ना गाजीपुर में उन्होंने क्या किया, एक अंजुमन, क्या एक अंजुमन है ना साइंटिफिक, क्या साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई है ना। अरे क्या बोले हैं, तहसील इल्म के बाद यानी इल्म हासिल करने के बाद 1862 ईस्वी में, कब 1862 ईस्वी में जो है क्या किया इन्होंने गाजीपुर में, कहा गाजीपुर में उन्होंने क्या किया, एक अंजुमन, क्या एक अंजुमन है ना क्या साइंटिफिक, एक अंजुमन साइंटिफिक जो है सोसाइटी के नाम से बनाई। अगर आपको पूछे कि गाजीपुर में उन्होंने क्या किया था तो आपको बताना है कि एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई थी है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो कब बनाई थी तो आपको बताना है 1800 जो है 62 ईस्वी में बनाई थी है ना। आइए आगे देखते हैं आपका अगला स्टार, ये तो हम पढ़ चुके थे, इसकी पैदाइश कब हुई थी, तो सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश हुई थी तो दिल्ली के जो है एक मुअज़्ज़ज़ घराने में जो है 1817 ईस्वी में जो है पैदा हुए है ना। चलिए कौन, तो बोलिएगा सर सैयद अहमद खां है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला स्टार कह रहा है कि उन्होंने है ना, उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, क्या उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जिसका नाम था दारुल उलूम, क्या नाम था, दारुल उलूम के नाम से जो है ना, दारुल उलूम के नाम से, जो 1878 ईस्वी में, कब 1878 ईस्वी में जो है मोहम्मदन, क्या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, क्या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। कब बना था, पहले जिसके देखिए उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला, छोटा सा स्कूल जिसका नाम था दारुल उलूम, क्या नाम था, दारुल उलूम नाम था। अब वही दारुल उलूम के जो नाम से जो है जो 1878 ईस्वी में, कब 1800 जो है 78 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, मोहम्मदन, क्या ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना है ना। कब बना था, वही दारुल उलूम जो छोटा सा स्कूल जो है क्या बन गया 1878 ईस्वी में जो है ना, क्या बन गया मोहम्मदन है, क्या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना है ना। पहले छोटा था फिर ये बड़ा बन गया। कब बना था, तो 1800 जो है 78 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। देखिए पहले छोटा सा स्कूल खोला था जिसका नाम था दारुल उलूम, क्या नाम था, दारुल उलूम। काफी जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या फिर बड़ा हुआ तो क्या नाम रखा गया इसका, 1878 में जो इसका दर्जा जो है बढ़ गया, बुलंद हो गया, तो क्या रखा मोहम्मदन है ना एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यही दारुल उलूम छोटा सा स्कूल है ना। उसके बाद क्या, बाद में क्या बना, ये बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है मशहूर हुआ, जो पूरे वर्ल्ड में क्या है फेमस है, यानी पूरे वर्ल्ड से जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते हैं है ना। क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जो पढ़ता है ना। पहले ये क्या थे, तो क्या बोलिएगा दारुल उलूम से क्या बना, क्या बना 1878 ईस्वी में क्या बना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। उसके बाद क्या हुआ, बाद में इन्होंने क्या हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है मशहूर हुआ, फेमस हुआ है ना। चलिए ये किसने किया था, स्कूल किसने खोला था, तो आप बता दीजिएगा सर सैयद अहमद खान ने। किसने, सर सैयद अहमद खान ने जो है एक छोटा सा स्कूल खोला जिसका नाम था दारुल उलूम के नाम, हाँ दारुल उलूम था। उसके बाद क्या हुआ, जो 1878 ईस्वी में जो है क्या हो गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। उसके बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है मशहूर हुआ, जो अभी फेमस है पूरे दुनिया में है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला स्टार कह रहा है कि 1878 ईस्वी में, देखिए 1878 ईस्वी में ही क्या क्या उन्हें सर का खिताब मिला। क्या मिला, पूरे सर का खिताब। खिताब क्या होता है, यानी वह नाम जो सरकार या फिर बादशाह की तरफ से दिया जाए है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं खिताब कहते हैं। यानी पूरे वर्ल्ड में जो है स्कूल जो मतलब ये हुआ है ना, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो मशहूर हुआ, इसी वजह से क्या है 1878 ईस्वी में ही क्या किया
یہ جو اسکول نام ہے نا چینجنگ ہونے کے بعد جو ہے درجہ جو ہے اس کا بلند ہونے کے بعد کیا کیا انہیں جو ہے نا کیا حکومت نے کیا کیا سر کا خطاب ملا، یعنی تو خطاب دیا آپ کو جو ہے سر کا خطاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اسکول جو بنائے ہیں اسی لیے آپ کو جو ہے سر کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خطاب کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو سرکار کی طرف سے جو ہے ملتا ہو، ہے نا، اسے ہم لوگ خطاب کہتے ہیں۔ تو کب اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان کو جو ہے نا سر کا خطاب کب ملا، تو کیا بولیے گا؟ 1800 جو ہے 78 عیسوی میں۔ کب ملا تھا؟ 1800 جو ہے 78 عیسوی میں ملا تھا۔ تو کیوں ملا تھا؟ تو آپ بول دیجیے گا کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا، اس کے بعد جو ہے نا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جو مشہور ہوا، اس کی وجہ سے جو ہے 1878 عیسوی میں ہی کیا کیا انہیں سر کا خطاب ملا۔ کیا ملا؟ سر کا خطاب ملا، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کی تصانیف یعنی کتابیں جو لکھی ہے، آئے دیکھتے ہیں ان کی تصانیف جو ہے، تصانیف میں آثار السنادید، دیکھیے کافی بار پوچھ چکے ہیں، پوچھتے بھی آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان کے جو ہے تصانیف کے نام بتائے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آثار السنادید۔ کیا بتائیں گے؟ آثار السنادید اور جو ہے اسباب بغاوت ہند۔ دیکھیے دو تصانیف جو ہے لکھے ہوئے ہیں، ہے نا، اسباب بغاوت ہند، اور آپ کا جو پہلا والا ہے آثار السنادید۔ اگر آپ کو پوچھے کہ آثار السنادید کا جو ہے مصنف کون ہے، رائٹر لیکھک کون ہے، تو آپ کو بتانا ہے سر سید احمد خان بتانا ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ دوسری کتاب جو ہے، دوسری تصانیف جس کا لکھا ہوا ہے، ان کا نام کیا ہے، تو آپ کو کیا بولیے گا؟ اسباب بغاوت ہند۔ کیا؟ اسباب بغاوت ہند جو ہے یہ انہی کا لکھا ہوا ہے، سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں تصانیف ہے نا، جو کیا بولا ہے خاص طور پر کیا ہوئے، قابل ذکر ہوئے، بہت ہی فیمس ہوئے۔ کیا بولے؟ خاص طور پر قابل ذکر ہوئے، ہے نا۔ چلیے یہ تھے ان کے جو ہے دو تصانیف، آثار السنادید اور اسباب بغاوت ہند، جو خاص طور پر کیا ہوئے، قابل ذکر ہوئے، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تہذیب الاخلاق، دیکھیے تہذیب الاخلاق یہ بہت ہی فیمس ہے، بہت ہی مشہور ہے، یہ کافی بار جو ہے پوچھا گیا ہے نا، یہ کوشچن ہے نا، یہ آپ کا جو ہے تہذیب الاخلاق ہے نا۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک کیا لکھا؟ ایک رسالہ جاری کیا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ تہذیب الاخلاق نام کی رسالہ کس نے جاری کیا ہے، تو کیا بولیے گا آپ؟ سر سید احمد خان بولیے گا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ تہذیب الاخلاق نام کا جو رسالہ ہے یہ کس نے جاری کیا ہے، تو بتانا ہے آپ کو سر سید احمد خان بتانا ہے۔ اگر آپ کو پوچھے اس کا مصنف کون ہے، تو آپ کو بتانا ہے سر سید احمد خان، ہے نا۔ کیا؟ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے جو ہے ایک رسالہ جاری کیا، ہے نا۔ کیا کیا؟ ایک رسالہ جاری کیا، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ 1800 جو ہے 59 عیسوی میں، کب؟ 1800 کیا 69، ہے نا، 60 اور 9، ہے نا، 69 عیسوی میں کیا کیا انہوں نے؟ وہ انگلستان چلے گئے۔ کب چلے گئے؟ انگلستان۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان جو ہے انگلستان کب گئے تھے، تو آپ کو بتانا ہے 1800 جو ہے 59 عیسوی میں۔ کب؟ 1800 جو ہے 69 عیسوی میں کہاں گئے تھے؟ وہ انگلستان گئے تھے۔ کون؟ تو بتائیے گا سر سید احمد خان، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا آخری اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کا انتقال، اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان کا جو ہے انتقال کب ہوا ہے، کہاں ہوا ہے نا، تو بتائیے گا آپ کہ 1800 جو ہے 98 عیسوی میں۔ کب؟ 1800 جو ہے 98 عیسوی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ اگر آپ کو پوچھے پیدائش کب ہوا، تو بولیے گا 1817 عیسوی میں۔ کب؟ 1817 عیسوی میں۔ اور اگر آپ کو پوچھے انتقال کب ہوا، تو 1898۔ دیکھیے کتنا بہت ہی آسان ہے، 1817 عیسوی میں، 1898 عیسوی میں، ہے نا۔ 1817 عیسوی میں جو کیا ہے پیدائش ہوئی اس کی جو ہے نا۔ اگر بولے انتقال کب ہوا، تو 1800 جو ہے 98 عیسوی میں کیا ہوا، اس کا انتقال ہوا۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے وہ تدفین ہوئے، یعنی اس کی جو ہے مٹی کہاں ہوئی، دفن کہاں ہوئے، تو بولیے گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہی اس کا جو ہے تدفین ہوئے، ہے نا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ سر سید احمد خان کا جو ہے انتقال کب اور کہاں ہوا، تو بولیے گا 1898 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تو کہاں ہوا؟ تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے نا ان کا تدفین ہوا، ہے نا، دفن ہوا، ہے نا۔ چلیے یہ تھے آپ کا سر سید احمد خان کے بارے میں جو ہے نا، بالکل باریکی سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اسٹار کو اچھے سے جان چکے ہیں، ہے نا کیا ہے۔ چلیے باقی جو آپ کا بچا ہوا ہے
اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ کوشچن جو ہے یہی سے بنتا ہے۔ آپ کو پورے فوکس جو کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تو آپ کو اسٹار وہی کرنا ہے، کیونکہ مصنف سے ہی آپ کا جو کوشچن بنتا ہے آبجیکٹو اور سبجیکٹو میں، ہے نا۔ اگر آپ اچھے سے پڑھ لیں گے اس کو تو آپ کا جو آبجیکٹو اور سبجیکٹو جو ہے آپ بالکل ہی اچھے سے جو ہے آپ ٹک مار پائیں گے، اچھے سے نمبر آپ جو ہے اردو میں لا پائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں، ہے نا۔ اگر ویڈیوز پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جو سبسکرائب کر بیل والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لو، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، ہے نا۔ چلیے پھر ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے۔